السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں امریکہ سے آئے آغا محمد صالح کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو کا آغاز کیا تھا، لیکن پروگرام کا وقت محدود ہونے کی وجہ سے تشنگی رہی اور بات مکمل نہ ہو سکی۔ تو ادھوری بات کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے آغا صاحب سے دوبارہ گزارش کی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہماری ناظرین کی دلچسپی کے لیے اپنی معلومات جو ہیں وہ ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم انہیں اپنے ناظرین تک ٹرانسمٹ کر سکیں۔ آپ نے تذکرہ کیا تھا اسلامی جمعیت طلبہ کا، آپ نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ جمعیت میں اچھے لوگ بھی تھے۔ جہاں میں طیب گلزار مرحوم کا ذکر کیا، اس زمانے میں ہمارے سینئر دوستوں میں امیر العظیم تھے، اجاز چوہدری صاحب جو آج کل پی ٹی آئی میں ہیں، حافظ سلیمان بٹ سینٹرل ماڈل سے ہمارے سینئر مڈیلین، although کہ ان کے ساتھ سینٹرل ماڈل کا ایک تعلق، پھر ایک ہمسایہ داری بھی تھی۔ وہ ریٹیگن روڈ پہ رہتے تھے، ہم لور مال پہ سینٹرل ماڈل کے اپوزٹ وہاں رہتے تھے، تو وہ ہمیشہ سے ایک تعلق ان کے ساتھ رہا ہے۔ 85 کے جو انتخابات تھے حافظ سلیمان بٹ کے، ڈسپائٹ دی اپوزیشن جو میاں سلی کے اگینسٹ لڑا، آئی واز سپورٹنگ حافظ سلیمان بٹ صاحب، یعنی کیونکہ وہاں کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا، تو میاں سلی کو تو ہم کینڈیڈیٹ سمجھتے ہی نہیں تھے، تو میں حافظ سلیمان بٹ صاحب کی کیمپین کر رہا تھا، ان کے لیے وہ جیپ چلا رہے تھے اور ان کے پوسٹرز بھی لگوا رہے تھے، جس پہ ہمارے لوگوں کو اعتراض بھی تھا کہ یہ تم جمعیت، میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، تو اگر مطلب ورسٹ کم ورسٹ دیکھا جائے تو وہ تو ورسٹ ہے، یہ تو اس سے بہت بہتر ہے۔ یعنی غیر جماعتی الیکشن جو تھا 1985 کا، اس میں آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ جو دی بیسٹ پرسنالٹی ہے اس میرے کانسٹیچوئنسی میں اگر میں دیکھوں کہ اگر مجھے انتخاب کرنا ہے تو میں بہترین کا انتخاب کروں گا نا، کہ کون سرو کرے گا۔ اچھا، پرانے دوستوں کے تذکرے میں جی اشفاق مہر صاحب اور کچھ اور یہ ہمارے یونیورسٹی کے تھے، لیڈرشپ تھی، سیکریٹری تھے سعید سلیمی مرحوم، اور امیر العظیم صاحب کے ساتھ تو ہمیشہ سے ایک تعلق رہا۔ اسلامیہ کالج سول لائن سے ناظم لاہور تھے، ایم اے کالج میں پڑھتے تھے، بلکہ ایک دفعہ ایم اے کالج کے باہر ان پہ حملہ ہوا، ان کے ساتھ مطلب ہوا، ان کا بھی سر پھاڑا گیا، ان کا بھی خون نکلا، تو وہ جو کیو ایس ایف کے وہ جو لوگ تھے انجینئرنگ یونیورسٹی کے، یا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے، وہ بہرحال ایک کلاؤڈ تھا جنہوں نے وہ حملہ کیا، اور وہ اس وقت ایم اے کالج میں، تو آئی واز ون آف دوست کہ جس نے ان کو کنڈیم کیا ان چیزوں کو کہ یہ غلط ہے، صحیح، ڈسپائٹ ڈائلاگ، تو وہ اگر تم ہو تو تم بات کرو۔ ان کو بھی یہی کہتا تھا، یہ بھی نہیں مانتے تھے، وہ بھی نہیں مانتے تھے، تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے آپ کی امیر العظیم صاحب کے نہیں، میری امیر العظیم صاحب سے اس سے پہلے تھی، کیونکہ طیب گلزار صاحب کی وجہ سے امیر العظیم صاحب، اجاز چوہدری صاحب اور بہت سارے جمعیت کے اس زمانے کے، یعنی جمال خٹک تھے آپ کے کسی زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ، وہ ہٹ بھی گئے ہوئے تھے، لیکن ان کے بھائی سے ان سے ایک رہا، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں آج کل۔ جمعیت کے وہ جو اس زمانے کے جو بڑے لوگ تھے نا، سارے اچھے لوگ، ان سب سے ایک انٹریکشن ہمیشہ میرا رہا، اور بس جو اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ بھائی جو ایکول اپرچونٹی ہے اسٹوڈنٹس میں وہ پریویل کرنی چاہیے، تو اگر آپ کسی کو اجازت نہیں دیں گے تو پھر میں لڑوں گا، پھر بھائی مجھے مارو۔ یعنی نظریاتی تضاد کے باوجود آپ نے حافظ سلمان بٹ سے یہ پالیسی نہ صرف یہاں سے میں نے جس کی بنیاد رکھی ہے، جس کو میں نے ڈھیر کیا، یہ امریکہ میں بھی رہی ہے کہ ڈسپائٹ آئی ایم اے ڈیموکریٹ، میری زندگی میں اگر کوئی ریپبلکن کینڈیڈیٹ آیا، جیسے میئر بلومبرگ 9/11 کے بعد وہاں ایک بڑی کنٹروورسی ہو گئی، جولیانی جو تھے وہ کنٹینیو کرنا چاہتے تھے یا الیکشن کو پوسٹ پون کرنا چاہتے تھے، جو اس وقت کے میئر تھے، بڑا کام تھا اس شخص کا، پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ بھی رہے، صدر ٹرمپ کے وکیل بھی رہے، تو وہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ جو تھا وہ نہیں جانا چاہ رہا تھا، یعنی الیکشن نہیں کروانا چاہ رہا تھا، 9/11 ہو چکا تھا، تو میئر بلومبرگ جب میئر بنے تو جب وہ اپنی کیمپین کا اتفاق ہے، یعنی کوئی اس میں کوئی ایفرٹ نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ کھڑے سب وے کے باہر اپنا فلائر دے رہے تھے، 2-3 منٹ ان سے گفتگو ہوئی اور میں نے اپنے سوال کیے، مجھے اس نے فیسینیٹ کیا، میں نے ان کو کیمپین میں ان کے لیے کام کیا والنٹیئر۔ پھر وہ اس کا جو اگلا ٹرم تھا اس میں نے پاکستانی سب بلومبرگ کی بنیاد رکھی، اس پہ میرے پہ الزام لگا کہ یہ ایک یہودی کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، فتوے جیسے ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، تو مجھے پتا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، وہ آپ کی ایک پولیٹیکل ہوتی ہے نا ایک وزڈم، وہ بتا رہی تھی کہ یہ شخص پہلے بھی جیتا تھا، یہ ابھی بھی جیتے گا،
تو 2 ٹرمس میں نے بڑا ان کو سپورٹ کیا, اور میئر بلومبرگ کے ساتھ اچھے مراسم, میری فیملی کو, ہی نوز می, مائی فیملی, اور مجھے ان کی ایڈمنسٹریشن میں کام کرنے کی بھی ایک آفر تھی, موقع تھا جس کو میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور میں میئر بلومبرگ کے مطلب اس حلقے میں تھا کہ اب ایک دفعہ تیسری ٹرم میں جب وہ لڑ رہے تھے تو میں ان کا مخالف تھا کہ یو ہیو باٹ دس ٹرم اور آپ ہمیں وہ رائٹ نہیں دینا چاہتے ہیں. تو ایکسپینڈ ووٹنگ رائٹ کی ایک تھی ایک موومنٹ ہماری کہ جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ لوگ ہم سے فنڈنگ لیتے ہو, ہم لوگ جو لیگل ہیں, جن کے پاس گرین کارڈ ہے یا جو H1 ویزے پہ ہیں, جن کے پاس سوشل سیکورٹی ہے, اور ٹیکس فائلر ہیں, آپ ٹیکس فائلر سے آپ لے لیتے ہو کنٹریبیوشن پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کے طور پہ, اب کی جو جتنے پولیٹیکل کینڈیڈیٹس ہیں, لیکن انہیں ووٹنگ رائٹ نہیں دیتے. وہ موومنٹ تھی, تو وہ میری اسپیچ تھی وہاں پہ, ٹیسٹیمنی تھی, اس وقت ان کے آخری دن تھے. تو ہی واز واچنگ آن ان ہز چیمبر, وہ اسکرین پہ واچ کر رہے تھے. تو ہمارے پاس 51 ووٹوں میں سے 26 ووٹ ہمارے تھے, اور ہم 1 ووٹ کی میجورٹی سے وہ تحریک پاس ہو گئی. میری لاسٹ ٹیسٹیمنی تھی, اور وہ بڑی دلچسپ تھی کہ بھائی میں اس لیے آیا ہوں کہ اس چھت پہ لکھا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل, شیل ناٹ پیرش فرام ارتھ. تو یہ جو فاؤنڈنگ فادرز جو ہیں اس امریکہ کے, انہوں نے جو ہمیں ڈاکٹرائن دیا وہ تو ہماری سیلنگ پہ کارڈ ہے. یا تو اس کو ہٹا دو, تو یا پھر ہمیں ووٹنگ رائٹ دے دو, یا پھر ایک ایسا لا پاس کرو کہ بھائی جن کا ووٹنگ رائٹ نہیں ہے ان سے پیسے پولیٹیکل کنٹریبیوشن مت لو. تو میری ٹیسٹیمنی فائنل تھی, وہ ووٹنگ ہوئی, 1 ووٹ سے جیت گئے. ٹھیک 15 منٹ کے بعد ہی ویٹوڈ, تو ویٹو ہو گیا. اختلافات بھی ہو جاتے ہیں نا, جیسے آپ, کیونکہ میں اگریسو تھا, اے پی پی نے سٹوری کی, بڑا انٹرویو لیا, آئی واز بیسیکلی ہیٹڈ اپ, چارجڈ اپ. تو میں نے کافی کھڑی سنائی, جو سنی بھی گئی. لیکن اس کے فوراً بعد دیکھیے اچھے معاشروں میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان ڈے پریڈ تھی جو پچھلے 30-32 سال سے وہاں چل رہی تھی, تو وہ کہیں ہوتا نا جیسے ہماری کمیونٹیز میں کچھ لوگ نہیں کرتے, تو وہ پریڈ کو پرمیشن یا پرمٹ نہیں گرانٹ ہوا تھا, کیونکہ پچھلے سالوں کے اکاؤنٹس انہوں نے سٹی کو سبمٹ نہیں کیے, ان پہ کچھ الزامات تھے. تو انہوں نے وہ پریڈ تھی, وہ پرمٹ تھا, ریجیکٹ کر دیا. اگر اس سال وہ پرمٹ دوبارہ نہ ملتا 2009 میں, نہیں 2012 میں, تو 2012 میں اگر وہ پرمٹ نہ ملتا پریڈ کا اگست کا, تو پھر وہ پرمٹ دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا, کیونکہ وہ مسلسل یعنی وہ ہوتا نا کہ ایک چیز کو آپ بین کر دیتے ہیں فار ایور, کہ بھئی نیو یارک سٹی کے اس حصے میں آپ کو کوئی پرمٹ کوئی بھی نیشن نہیں لے سکتی. جن کے پرمٹس ہیں وہ اگر مینٹین کریں گے تو وہ گرینڈ فادر پرمٹ کے لائیں گے. وہ انہیں ہماری کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگوں نے جو ہم سے بڑے سینئر تھے, انہوں نے کانگریس میں, اسٹیٹ میں, گورنر کے پاس, سب جگہ سے ریفیوزل ہو گیا. تو پھر وہ میرے پاس آئے تو کہ جی آپ اب میئر اتھارٹی ہے نا, میئر کو آپ نہیں کر سکتے, یعنی پریشرائز نہیں کر سکتے. ایون گورنر کے آفس سے ریجیکٹ کیا, میئر کے آفس نے, کانگریس کے لوگوں کو ریجیکٹ کیا, اسٹیٹ اسمبلی کے لوگوں کو ریجیکٹ کیا. ایون نیو یارک سٹی کا کنٹرولر تھا جو بعد میں نہیں پبلک ایڈوکیٹ تھا, میئر بل ڈی بلاسیو جو بعد میں بنا, اس کو بھی ریفیوز کیا اس نے کہ نہیں میں نہیں کروں گا. تو وہ میں نے ایک ای میل لکھی تھی, یعنی آئی روٹ دیٹ ای میل فجر کی نماز کے بعد میں نے لکھی 11 بجے, یعنی وہ آخری دن تھا, فرائیڈے کا دن تھا, سیٹرڈے چھٹی ہوتی ہے. 11 بجے ہماری پریڈ کمیٹی کے لوگوں کمشنر نے فون کیا کہ جی آپ کا, تو میئر نے وہ نوٹس لیا. میں نے صرف 2 لائنیں لکھی کہ تمہارے لیے میں نے بڑا کام کیا, آئی نیور آسک اینی تھنگ فار مائی سیلف, دس از دا ٹائم کہ مائی فون از رنگنگ آف دا ہوک, اور میری ای میلز میں اتنی ای میلز موجود ہیں, اگر میں کچھ مانگ سکتا ہوں تو یہی کہ پاکستان ڈے پریڈ کا پرمٹ ریسٹور کر. وہ ریسٹوریشن جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ون آف مائی کنٹریبیوشن ان دوز ڈیز. پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو چلی. امریکہ میں جو ملٹی ایتھنک انوائرمنٹ میں کام کیا اور آپ کی تمام کمیونٹیز کے ساتھ ایک ریلیشننگ ڈیولپ ہوئی, تو آپ کی جو اسٹوڈنٹ لائف اور پرائم یوتھ ایج کی وہ جو لیڈرشپ سکلز تھیں, پھر وہ کام آئی اور آپ نے سوچا کہ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے اس کمیونٹی کو کوئی لیڈرشپ سکلز کوئی نہیں ہوتی جی, کوئی لیڈرشپ سکلز نہیں ہوتی. ایک گیون ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم میں آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے, اور وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. ایک امپوز کرنا ہوتا ہے کہ میں لیڈر ہوں. میں نے کبھی نہ یہاں امپوز کیا تھا کہ میں لیڈر ہوں, نہ میں نے کبھی امریکہ میں امپوز کیا, جب تک آپ کو لوگ اپنا لیڈر تسلیم نہ کریں.
یعنی جو کمیونٹیز ہیں, جو گراس پہ سڑک پہ کھڑے لوگ ہیں, اگر وہ آپ کو نہیں ایکسپٹ کرتے, آپ اپنے حصے کا کام کریں, آپ اپنے حصے کا کام کریں. اگر آپ کے اللہ کو منظور ہے یا کوئی چیز آپ کو وہ گرانٹ ہونی ہے تو وہ تو ول آف دی گاڈ ہے. میں نے مطلب ہاں ایک چیز جو میں نے جمعیت سے سیکھی, میں اس کو بڑا اپلاڈ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو پیش مت کرو لیڈر کے طور, لوگوں کو منتخب کر دیں. تو میرے اندر وہ کبھی یہ نہیں تھا کہ میں, اپنے حصے کا کام کرو, اپنے حصے کا مشورہ دو, کرٹیسائز کرو حق کے لیے, سچ کے لیے. اگر آپ کو اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے تو حق کا ساتھ دو, کمزور کا ساتھ دو. اچھا, امریکہ میں آپ نے وہ جو ڈائیورسٹی پلازا ہے اس کی کیا وجہ شہرت بنی؟ دیکھیں وہ بھی ایک یونیک, کیونکہ جہاں بھی آپ کی پرسنالٹی کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں ڈائیورسٹی پلازا کو ضرور ڈسکس. وہ ایسا ہے کہ میرا بزنس وہاں تھا, 37th روڈ اس کو کہتے ہیں. تو جب میں وہاں گیا تو میرا پچھلے 27 سال سے وہ, میں نے جب سارے کام چھوڑے تو میں نے کہا اگر آپ کو امریکہ میں فریڈم چاہیے تو اپنا اسمال بزنس کر لو یا بڑا بزنس کر لو, تو یا کچھ بھی کر لو. آپ کا بزنس جو ہے آپ کو فریڈم دے گا دوسرے کاموں کے لیے. ٹھیک ہے. تو میں نے بزنس کی جو بنیاد رکھی تھی وہ بھی اس طرح کی تھی. وہ ایک لرننگ سینٹر تھا, ایک اسمال کیفے تھا, وہ بھی آرگینک کیفے, اور انرجی جو تھی نا ہم جو تھی وہ یوز کرتے تھے. انرجی بوسٹرز؟ نہیں جی نہیں, ہم اس کو یعنی نیچرل ریسورسز میں یوز کرتے تھے, اور ایسی انرجی یوز نہیں کرنی کہ جس سے گیس, یعنی گیس جو ہے برن ہوگی تو انوائرمنٹ خراب ہوگی. تو میرا کیفے جو تھا گرین سورس آف دی انرجی پہ تھا, جو کہ جس کی کاسٹ زیادہ ہے, لیکن بہرحال وہ بھی ایک ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا. پھر وہی جو ایک اسمال کیفے تھا, وہ کیفے بیسیکلی اس کے 2 حصے تھے, 2 بزنسز تھے. ایک حصہ میں نے پورا کمیونٹی کے ان پروجیکٹس کے لیے کہ آپ کو چندہ مانگنا نہ پڑے. تو امریکہ میں میرا خیال ہے کہ میری آرگنائزیشن جس کی بنیاد رکھی سوشل اپلفٹ نالج اینڈ ہوپ انیشیٹوز, میری بیٹی اس میں کو فاؤنڈر ہے, میری فیملی نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. وی آر دی اونلی آرگنائزیشن which was recognized by the Congress, never received a single dime from the city, state and the federal government. یہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے, یہ نان پروفٹ کہتے ہیں. اچھا, نان پروفٹ. آپ اس کے نان پروفٹ آرگنائزیشن کا جب اسٹیٹس ملتا ہے 501c3 تو آپ اس میں آپ لے سکتے ہیں نا ٹیکس ڈیڈکٹیبل. کیا نام ہے اس کا؟ سوشل اپلفٹ نالج اینڈ ہوپ انیشیٹوز. اس کا ایبریویشن ہے سکھی. یہ نام میری بیٹی نے تجویز کیا تھا. اس وقت وہ 8th گریڈ میں تھی, فاطمہ باریاب. اور جب اس کی بنیاد رکھی تو وہ اس لیے رکھی کہ وہاں پہ دیکھیں ہر طاقتور کمزور کے ساتھ ایک سلوک کرتا ہے. تو امریکہ کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ کمزوروں کے ساتھ وہاں بھی وہی سلوک کرتے ہیں. جیسے ریڈ انڈینز ہیں, جو نیٹو امریکنز ہیں. کینیڈا میں کوئی 51 کے قریب ریزروائرز ہیں جہاں نیٹو لوگ رہتے ہیں, اور ان کی ایک اپنی اسٹرگل ہے. تو جو ہم جیسے امیگرینٹس یعنی گورے گئے, آئرش گئے, گریک گئے, وائٹ امریکنز جنہیں بولتے ہیں, یا برٹش گئے یا جرمن گئے, انہوں نے اپنی کالونیز کو بنایا. پھر وہ ایک لمبی ہسٹری ہے امریکہ کی. تو اس کو یہ ریزسٹ کرتے ہیں امیگرینٹس کو. وائٹ امریکنز میں جسے وائٹ سپریمسٹ کہتے ہیں, وہ ان کے اندر ایک ہے جس کا اظہار وہ اس طرح سے نہیں کرتے, نفرت سے آپ سے بولیں یا وہ ایسا جملہ بولیں یا ایسا کام کرے. بظاہر سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, اس کو کہتے ہیں جینٹریفیکیشن. کہ بھئی دیکھو کس علاقے میں, کس حلقے میں کانگریس کے, نیو یارک سٹی کی اسمبلی کے, سینٹ کے کون سی ایک پاپولیشن ہے کہ جو گرو کر رہی ہے. تو جب دیکھیں گے مسلمان گرو کر رہے ہیں, ساؤتھ ایشینز گرو کر رہے ہیں, ایشینز گرو کر رہے ہیں, تو وہ ان علاقوں کو تقسیم کریں گے جیسے یہاں ہمارے حلقے نئے بنتے ہیں. ایک جینٹریفیکیشن ایجنڈا ہوتا ہے, دوسرا ان کا جیری مینڈرنگ, یعنی جب حلقے بنتے ہیں تو اس کو جیری مینڈرنگ کہتے ہیں. کہ ایسی آبادی کے حلقوں کو جہاں اکثریت سے اگر کوئی ایک خاص کمیونٹی جو ہے یا ساؤتھ ایشین ہے وہ ایک جگہ ان کے ووٹرز بن گئے ہیں, تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو تاکہ ان کا ووٹر اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہو جائے. تو نیو یارک میں یہ چلتا ہے, ہر 10 سال پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں. جی, پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, دبا کے ہوتی ہے, اور اس کو ریزسٹ کیا جاتا ہے, اس پہ لڑائی ہوتی ہے, اس پہ فورمز ہوتے ہیں. تو اسی کی نتیجہ تھا کہ یہ اس دفعہ جو میں نے جو جری مینڈرنگ ہو رہی تھی, تو اس میں جو حلقے خراب ہوں گے اب کیا کریں گے آپ. تو پروٹیسٹ کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک پروٹیسٹ یہ ہے کہ آپ سڑک پہ جا کے کرتے ہیں, ایک پروٹیسٹ یہ ہے کہ آپ سول ڈس اوبیڈینس میں جاتے ہیں, ایک پروٹیسٹ یہ ہے کہ آپ مختلف فورمز پہ بولتے ہیں.
اور آپ ایک لمبی موومنٹ چلاتے ہیں. تو میں نے تو لمبی موومنٹ چلائی نہیں ہے. عید کی چھٹی کے لیے, حلال لنچ کے لیے, کیونکہ میرے بچے پبلک سکولز میں پڑھتے تھے, پھر ووٹنگ رائٹ کے لیے. تو وہ تو 10 سال 12 سال کے پروسیس ہے. ایک ہوتا ہے امیڈیٹ کوئک ایکشن, اس کے لیے ایک بولڈنس چاہیے, اس کے لیے ایک ول چاہیے, اس کے لیے کریج چاہیے. تو اس کے میں یہ تھا کہ میں نے کہا پوری اسٹیٹ میں جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے, تو اس کو کیسے چیلنج کریں. تو چیلنج کرنے کا ایک موقع اللہ نے دے دیا. میری بیٹی جب الیکشن لڑ کے فارغ ہوئی ہیں تو اس کے بعد لوگوں نے پھر مجھے ریچ کیا کہ یار آپ آغا صاحب, مجھے امریکن جو پالیٹیشینز ہیں سینٹ کے لوگ یا اسٹیٹ سینٹ کے لوگ, مجھے ڈاکٹر صالح کے نام سے یعنی کبھی بھی بلائیں گے تو میں انہیں کہتا ہوں یہ سرکاسٹکلی کیوں بلاتے ہو مجھے. تو میں نے انہیں, میرے پاس آیا کہ جی آپ الیکشن لڑے. میں نے کہا کس چیز کا الیکشن لڑو؟ اس سسٹم کا, جو کہ سسٹم تم لوگوں نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس میں تمہاری مرضی ہوگی تو وہ بندہ جیت جائے گا, تمہاری مرضی نہیں ہوگی تو وہ بندہ کبھی بھی نہیں جیتے گا. تو یہ جو تم انجینئرنگ کرتے ہو وہ ہم اس سے گزر آئے ہیں. تو بہت سپر انفارمیشن ہے ہمارے لیے. یہاں کیا خیال ہے ایک چھوٹی سی بریک؟ جی پلیز. جی ناظرین, گفتگو ہماری چلتی رہے گی, تو یہاں ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے. راستہ تو مل ہی جائے گا جی, آپ پلان تو ڈن کریں. سوسائٹی کا چھوڑیں جی, این او سی کا آپ نے کیا کرنا ہے, سنیے تو صحیح. آئیڈیل پلاٹ تو کہیں نہیں ملے گا, کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے. کمپرومائز وہ بھی پلاٹ پر جہاں ہم نے گھر بنانا ہے. ایل ڈی اپروف پروجیکٹ گرین ویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنا پلاٹ بنا کسی کمپرومائز کے. نہ فائل کا جھنجٹ, نہ انتظار کی زحمت. مول اینڈ وال ملتان روڈ کی آئیڈیل لوکیشن, تمام سہولتوں کے ساتھ آبادیوں کے جھرمٹ میں پرسکون ہاؤسنگ سوسائٹی. کال کیجئے یا سائٹ وزٹ کریں. ایک روشن کل کے لیے, محفوظ مستقبل کے لیے. گرین ویو ہاؤسنگ سوسائٹی, اے پروجیکٹ آف اپنی جگہ. میرا نام سعد اکبر خان ہے, میں چیف ایگزیکٹو ہوں علی اکبر گروپ کا. جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ آج کل کا جو دور ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. جس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن ایک پاور ہے, اور اس کو استعمال کر کے آپ اپنے حالات بھی بہتر کر سکتے ہیں, اور اپنے ارد گرد کے جتنے مسائل ہیں یا جو وسائل کا بہتر استعمال ہے ایک بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں. اسپیشل ٹی وی جو ہے ایک نئی انٹری ہے اس فیلڈ کے اندر, جس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں تک ایکوریٹ انفارمیشن پہنچانا, ٹائم پر پہنچانا, اور لوگوں کو اپنے وسائل کا بہتر جو استعمال ہے اس کے طریقہ کار کی طرف لے کر جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا گیپ ہے اس مارکیٹ کے اندر ایکوریٹ انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے کا. سچائی جو ہے وہ ویریفیکیشن آف نیوز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اسپیشل ٹی وی کی انٹری سے انشاءاللہ یہ جو ایک گیپ کریٹ ہوا ہے اس میں بہتری ملے گی, اور تمام دوست جو اس کو فالو کریں گے اور جو اس کو دیکھیں گے وہ اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں گے اور اپنے کاروبار کو بھی بہتر طریقے سے چلانے کے قابل ہوں گے. بہت شکریہ. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ. قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ محمد اقبال, سید ابو العلا مودودی, ڈاکٹر عبد القدیر خان, عبد الستار ایدھی, نعمت اللہ خان, اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان. اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی, جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل. اسپیشل ٹی وی, پاکستان کی سوچ.
اسپیشل ٹی وی کو اللہ کی ذات کامیابی سے ہم کنار کرے. میں تو نادان ہی تھا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا. ہاں بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا. ایسا کون جس نے زباں کا تکلف بھی گوارا نہ کیا. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. یہ شفقت چیمہ کو جو کچھ بھی ملا یہ حضور کی غلامی میں ملا. آپ ذرا غور سے سنیے گا شفقت چیمہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہی کہنا چاہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا. ناظرین بریک سے پہلے ہم محو گفتگو تھے پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے آغا صاحب سے بات چل رہی تھی. آغا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے وہ جو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے خلاف ایک اسٹرگل کی تو پھر آپ کو گورنر جو نیو یارک اسٹیٹ ہے اس کے الیکشن لڑنے کا خیال کیوں آیا؟ یہی وہی میں آپ سے اسی طرف آ رہا تھا، آپ نے سوال کر دیا. ڈائریکٹلی وہ یہ ہے کہ جب آپ کو وہ اپرچونٹی جو آپ سے لے لی جاتی ہے اور اس کے لیے وہ مطلب آپ نے حلقہ بدل دیا. اب میں اگر لڑوں گا تو اسمبلی کا الیکشن لڑوں یا میں کانگریس کا الیکشن لڑوں یا میں کوالیفائی کر رہا ہوں کسی بھی سیٹ کے لیے، تو میرے حلقے میں جو اسٹرینتھ ہے ساؤتھ ایشینز کی، میرے حلقے میں جو مسلمان ووٹرز کی اسٹرینتھ ہے وہ تو اسکیٹرڈ ہو گئی. بالکل. اور پھر ایک جب آپ جری مینڈرنگ کرتے ہیں تو وہاں مائیگریشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک علاقے کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں مشکل ہو گیا رہنا کیونکہ یہ سڑک بند ہو گئی، یہ ٹریفک کا پیٹرن چینج ہو گیا، یہاں بزنس خراب ہو گیا، یہاں زوننگ چینج ہو گئی، یا یہاں کرائم ریٹ بڑھ گیا، یہاں پولیس کی ریفارمز جو ہیں وہ جیسے سٹی میں باقی علاقوں میں یہاں یہ نہیں ہے، سینیٹیشن کا نظام بگڑا ہے. تو ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، یعنی وہ انویسیبل ہوتے ہیں، اس کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن وہ ایک مائنڈ سیٹ کام کرتا ہے. وہ جیسے کولڈ وار چلتی ہے. ہاں کولڈ وار، تو وہ بیسیکلی پالیٹیشین مل کے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو پوری دنیا میں پاور سیکرز جو ہیں وہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں اقتدار، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو. تو امریکہ میں بھی میں دیکھ رہا ہوں 20 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے. تو وہ ایک میرے اندر ہمیشہ سے رہی چیز کہ امریکہ میں بھی پولیٹیکل اپرچونٹی جو ہے فرسٹ جنریشن کو سیکنڈ جنریشن کو نہیں ملتی، اور جب تک وہ اس جنریشن کے خد و خال بدل جاتے ہیں تو پھر ان میں سے وہ کچھ لوگوں کو وہ اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ بڑا جی وہ ہم نے اس کو دے دیا، یہ مسلمان ہے، یہ افریقن امریکن ہے، یہ بلیک امریکنز ہیں. تو بلیک لائف میٹرز کی ایک موومنٹ چلی. پھر ایشین ہیٹ از انٹالریبل، کیونکہ وہ ایشین جو بھی تھا اس کو مار پڑتی تھی، سب وے میں پڑ گئی، اٹیک ہو گیا، اس پہ وہ ویو چلتی تھی. یہ سارے پولیٹیکل ٹولز ہیں. ہاں یہ پولیٹیکل ٹولز ہیں، ابھی بھی ہوتے ہیں. تو وہ جہاں جنٹریفیکیشن میں بے شمار عوامل ہوتے ہیں، اس میں سٹی کی ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کو انویزیبلی ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ اپنا
ڈیلے ٹیکٹکس ہوتی ہے, 911 کی کال ڈیلے ٹیکٹکس ہوتی ہے, پولیس کا جو رسپونڈ ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے, پبلک اسکولوں کے ارد گرد کی انوائرمنٹ بدلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر جیسے نئی لیجسلیشنز آتی ہیں کہ بھئی نیو یارک اسٹیٹ نے وہ ماروانا لیگل کر دی. This is sort of a harassment process. نہیں ہراسمنٹ نہیں ہے, اس کو کیا جاتا ہے لیجسلیٹولی. لیجسلیٹو باڈیز کرتی ہیں, وہ اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بریکس لگتے ہیں. جب سسٹم کو آپ بریک لگائیں گے ایک کمیونٹی کے ایک علاقے میں کہ بھئی سینیٹیشن کا جو پروسیس ہے اس میں آپ کو اننیسیسری ٹکٹس ملیں گے کہ بھئی وائلیشنز یہ ہو گئی, آپ کو پارکنگ کے ٹکٹس ملیں گے, آپ کی راستہ جو ہے وہ ایک ون وے بنا دی جائے گی, ایک اسٹریٹ بند کر دی جائے گی, اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پریشان کیوں پریشان کیوں کیا جا رہا ہے. تو وہ پریشانیاں, اس کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں کہ لیگل فورمز ہیں. کمیونٹی بورڈ کا ایک فورم ہے جہاں فائٹ کرنا ہے, اس کی ایک مدت ہوتی ہے, اس مدت میں آپ نے اعتراضات اٹھانے ہیں. چونکہ اب ہم سلیپنگ کمیونٹیز ہوتے ہیں, ویل اویئر نہیں ہوتے ہیں, مین اسٹریم کے ساتھ وہ رابطہ نہیں ہوتا, ہم اپنے معاش, روزگار, ڈے ٹو ڈے لائف, بیک ہوم. میں یہ کہوں گا کہ اکثریت پاکستانیوں کی فزیکلی تو امریکہ میں ہوتی ہے لیکن مینٹلی وہ بیک ہوم لیو کر رہی ہوتی ہے. ان کی فیملیز ہیں, پاکستان کی پولیٹیکل خبروں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے حالات کے ساتھ گم ہوتے ہیں, اور وہ جو جس مقصد کے لیے آتے ہیں وہ مقصد ہی ان کی ذہن میں رہتا ہے. یعنی جسم ادھر ہے اور دل اور روح پیچھے ہے, اور اس میں وہ کچھ کھوئے رہتے ہیں. اور پھر کچھ ہمارے پالیٹیشینز جو ہیں وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ وہ اس ایموشنلزم کو وہ ابیوز کرتے ہیں. اور پچھلے 27-28 برسوں میں جب سے میں امریکہ میں ہوں, 3 decades, میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز آتے ہیں وہ اس کو ابیوز کرتے ہیں, اور وہ اس میں ہمارے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اسی میں خراب خجل خوار ہوتے ہیں. تو وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں میں. ان کا جو امریکہ کے اندر جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پولیٹیکل انٹرسٹ کم ہے, وہ ان کے ذہنوں میں وہ چیز آئی نہیں کہ ہمارے زندگی بدلے گی یہاں ووٹ دینے سے, ہماری زندگی بدلے گی یہاں کی مین اسٹریم میں پارٹیسپیٹ کرنے سے. یعنی امریکہ میں رہ رہے ہیں تو پھر وہاں کی پالیٹکس سے تعلق کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں. دیکھیں آپ کے 99.9% امیگرینٹس ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کا کونسل مین کون ہے, جن کو یہ نہیں پتا ان کا اسمبلی مین کون ہے, جن کو یہ نہیں پتا ان کا کانگریشنل ڈسٹرکٹ کون سا ہے, ان کو یہ نہیں پتا ان کے میئر کا نام کیا ہے. اگر یہ نہیں پتا تو انہیں یہ کیا پتا چلے گا کہ میرا سینیٹیشن کی جو کمپلینٹ ہے وہ میں نے کہاں لے کے جانی ہے, اسکول سسٹم کی کمپلینٹ ہے میں نے کیا کرنا ہے. کمیونٹی بورڈ ایگزسٹ, میں واحد پاکستانی ہوں جس نے 2 ٹرمز وہاں سرو کیا ہے, اور میں کرٹک تھا کہ بھئی یہ کمیونٹی بورڈ کا سسٹم ٹھیک کرو. میں تو اپ فرنٹلی میئر کے سامنے بولا کہ اف یو وانٹ ٹو میک اے گورنمنٹ ورکنگ فار دا پیپل, ورکنگ فار دا کمیونٹیز, تو ریفارم کرو کمیونٹی بورڈز میں. یہ جو یہاں پہ بھی جو کلچر ہے 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے, ہر 2 سال بعد آپ اس کو ایک رینیول دے دیتے ہیں, وہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں تو نہیں کام کروں گا. یہاں نوجوانوں کو لاؤ, یہاں یہ ریفارم چاہیے ہمیں, تو فیوچر ڈیولپمنٹ چاہیے, ہمارے بچوں کا مستقبل ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے لا اینڈ آرڈر دیکھنا ہے, ہم نے اپنے ایریا میں یہ چیزیں ہمیں لیک کرتی ہیں, یہ چاہیے. تو وہ کون کرے گا, وہ فورسی کون کرے گا, میں نہیں کر سکتا. ہماری وہ یوتھ جو اس ڈیفیکلٹی کو لیو کر رہی ہے, اسکول سے آئی ہے, کالج سے آئی ہے, اس کو پتا ہے کہ مشکل کیا کہاں ہے, وہ ان کو بلاؤ, ان سے کام کرواؤ. آپ ہمیں پولیٹیکلی oblige کرتے ہیں, اس سے پولیٹیکل برائبری. تو اس کو سسٹم کو وہاں بھی پولیٹیکل ریفارمز ہوئی. تو میرا کیا ہوا جو تھا نا کام, اب نیو یارک سٹی کے بورڈ میں 2 ٹرم سے زیادہ کوئی نہیں رہ سکتا. تو اس پہ بڑے لوگ جو 20 سال سے کام کر رہے تھے وہ میرے خلاف ہو گئے کہ یار یہ کیا عجیب آدمی ہے, یہ مسلسل ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے. تو چونکہ وہ ہم امیگرینٹس ہوتے ہیں نا, ہم نیو یارک سٹی کا ہر 2nd سٹیزن فورن بورن سٹیزن ہے, چاہے آپ اٹیلین ہیں, چاہے آپ کورین ہیں, چائنیز ہیں, آپ برمی ہیں, سری لنکن ہیں, عرب نیشن سے ہیں, کسی بھی نیشن سے ہیں. وہ اسٹیٹس کو وہ ایگزسٹ کرتے ہوئے کو پسند کرتے ہیں لوگ کہ میں بیٹھ گیا تو بس میں جب تک ہوں میں ہی رہوں. تو میں والا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے دیسیوں کا یا ان امیگرینٹس کا, وہ ایک دھچکا لگتا ہے. ایون لیٹن امریکنس جنہیں ہم بولتے ہیں اسپینش اسپیکنگ, نیو یارک سٹی کی دوسری بڑی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ اسپینش اسپیکنگ, جو ساؤتھ امریکنس ہیں یا یورپ کے اسپین سے آئے ہوئے لوگ ہیں, وہ ان کا ایک بہت بڑا چنک ہے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں اور جہاں میرا سارا ہیڈ کوارٹر ڈائورسٹی پلازا کام کیا, وہاں 100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. ان سب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ڈیلی بیسس پہ آپ کی لرننگ میں اضافہ ہوتا ہے.
جب وہ گراس روٹ پہ لوگ آپ کو اکنالج کرتے ہیں, دیٹ میکس یو فیل ہیپی. اس ہیپینس کا نتیجہ ہے کہ ہماری سڑک بند کی تھی انہوں نے, وہ جو موومنٹ شروع کی تھی وہ میں نے اپرائز تھی, اس پہ پوری سٹی کو میں نے 7 مہینے ہولڈ پہ رکھا. اور اس ایریا میں میرا خیال ہے کہ امریکہ کی یا نیو یارک کی ہسٹری میں شاید اس طرح کی ریزسٹنس جو ویسٹ میں ہوتی ہے اس کی وہ نہیں مثال ملتی, کہ لوگ اسٹرائک نہیں کرتے, لوگ کرتے ہیں ڈیمانسٹریشنز کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کمیونٹی ڈیمانسٹریشن کی اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ اسٹرائک کی اسٹرینتھ رکھتی ہے. تو شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی تھی ہم نے. اچھا. کہ ایک دن وہ پالیٹیشین سارے آ رہے کہ لیٹس سیلیبریٹ, اور ہم یہ لوکل کمیونٹی کو بزنس دیں گے, اور ہم یہاں سے چائے پیئیں گے, سموسا کھائیں گے, شاپنگ کریں گے, بریانی کھائیں گے, کیونکہ وہ ساؤتھ ایشین ہب تھا جس میں ہماری وہ سڑک بند کی تھی. تو میں نے کہا کہ اس کا بیسٹ طریقہ, یو آر ناٹ ویلکم ہیئر, وی لیو ہیئر بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو بزنس ود یو بیکاز یو آر ناٹ سپورٹنگ آر بزنسز, یو آر ڈسٹرائنگ آر بزنسز. So it's better not to do business with you rather to make a strike. تو نیو یارک 1 بڑا چینل ہے وہاں کا, وہ لوگ آئے. تو اس دن جب وہ آ رہے تھے, جیسے وہ واک کر رہے تھے اس ایریا میں, تو پورے ایریا کے جیکسن ہائٹس کے 74th اسٹریٹ 37th روڈ ریسٹورینٹ جو 24 آور چلنے والے, وہ ان کو سمجھایا, ایجوکیٹ کیا, یہ 2 گھنٹے میں چیزیں اوور ہو جائیں گی, امیج بڑا بن جائے گا, تو کر دو. تو مشکل سے کنونس کیا, بہرحال کامیاب ہو گئی اسٹرائک وہ, اور وہ شٹر گیٹ اسٹرائک. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو فرنٹ فٹ پہ آگے کھیل رہے تھے اور ڈفرینٹ جو کمیونٹی اسٹیٹ آف نیو یارک کا الیکشن تھا, نہیں یہ ریزن نہیں بنا. ریزن بیسیکلی یہ بنا کہ مجھے اپنی کمیونٹیز کو سسٹین کروانا تھا. وہ 2012 کی بات ہے, 2012 کی. 2012 میں پھر سٹی کے ساتھ ریکنسیلیشن ہوا, میں نے ایم او یو لکھا. اس ایم او یو پہ جو کمیونٹی سٹیک ہولڈرز تھے, جو لوکل سٹیک ہولڈرز تھے, جو سیوک جو ہماری انگیجمنٹ تھی, اسے ہم نے سٹی کاؤنسل کے ساتھ باقاعدہ ایک ڈرافٹ کی شکل میں کمیونیکیٹ کیا. پھر اس کے نتیجے میں نے یہ آرگنائزیشن بنائی. پھر ہم نے ان کا وہ جینٹریفیکیشن ایجنڈے کا ایک پارشل پلان ود امینڈمنٹس ایکسیپٹ کیا. پھر یہ بتایا کہ یہ جو جگہ ہے اس کا نام 37th روڈ پلازا نہیں ہوگا, اس کا نام ہوگا ڈائیورسٹی پلازا. تو ڈائیورسٹی پلازا کے نام کے لیے 3 سال فائٹ کرتا رہا میں. انہوں نے کہا کہ ڈائیورسٹی از ناٹ اے ورڈ. میں نے کہا دس نیشن از اے نیشن آف ڈائیورسٹی اینڈ ہاؤ کم یو کی ناٹ ایکسپٹ دس. بہرحال میئر بل ڈی بلاسیو سمجھدار تھے, ان کے ساتھ بھی ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی. ہی ایکسیپٹڈ دیٹ. وہ ایگزیکٹو آرڈر پہ ڈائیورسٹی پلازا نام ہوا, کو نیمنگ سیریمنی ہوئی. اس کے بعد جو اس سے پہلے جو کام کر چکا تھا نا میں, کہ میں نے ان کمیونٹیز کو انگیج اس طرح سے کیا کہ جب ڈائیورسٹی پلازا ہم نے اڈاپٹ کر لیا تو ڈسکریشنری فنڈز ہوتے ہیں سٹی کی طرف سے, وہ فنڈز اس آرگنائزیشن کو ملتے ہیں, وہ ایلیجیبل ہوتی ہے. وہ $1 ملین سے لے کر $3-4 ملین سال کے آپ اکٹھے کر سکتے ہیں اس جگہ پروگرامنگ کرنے کے لیے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے. میری آرگنائزیشن کو جب آفر کیے گئے اس میٹنگ میں, تو میں نے ہمیشہ شکریہ کے ساتھ واپس کیے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں ہماری فریڈم, ہمارے کانشیس اس کو سلیپ کر دے گا, کیونکہ ہم اس پیسے کے حساب کتاب میں لگ جائیں گے, اور یا وہ لالچ ہمارے کسی کے ذہن میں آ جائے تو وہ کوئی ایک گڑبڑ کرے گا, نام سب کا لگے گا. تو میں جس مقصد کے لیے میں نے کام شروع کیا وہ تو پھر پیچھے رہ جائے گا. تو 9 سال نہیں 10 سال بلکہ 2021 تک وہ فنڈز اویلیبل تھے, جس کو میں شکریہ کے ساتھ کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا, نہ کانگریس کے, نہ فیڈرل, نہ سٹی, نہ اسٹیٹ. ایون میں نے کبھی کانٹریبیوشن کی کال نہیں دی. تو وہ لوگ کہتے تھے کیسے, میں نے کہا میرا یہ ایک بزنس ہے, یہی فلانتھراپی کرے گا, اسمال فلانتھراپی, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یہ کام ہم خود کر سکتے ہیں. تو ایک بزنس کا ایک پورشن ڈیڈیکیٹ کر دیا تاکہ میرے سے وہ سٹریس ختم ہو جائے اور وہ پریشر ختم ہو جائے, کہ جس میں جواب دوں کہ جی میں نے کہاں پیسہ خرچ کیا. بھئی ہمارا پیسہ ہے, ہم نے کانٹریبیوٹ کیا, ہم اس کو 10 روپے خرچ کریں یا 10 لاکھ بنا کے خرچ کریں, نان آف یور ہیڈ ایک. اچھا, اس میں آپ کی جو مسز ہیں وہ ہر محاذ پہ آپ کے ساتھ موجود ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی, جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ فیملی کانٹریبیوشن تو اکیلا آدمی تو نہیں کر سکتا, اس کا بہت بڑا سیکریفائس ہے. میرے بچوں کا بڑا سیکریفائس ہے کہ میرے بچوں نے میرا خیال ہے 12 سال تک ہائی اسکول تک تو برانڈ نیم کپڑا نہیں پہنا. یعنی جیسے بچے وہاں رہتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اسکول میں جائیں تو برانڈ نیم کپڑا پہن کے جائیں, برانڈ نیم جوتا پہنے.
میں آج بھی میرے کپڑے پاکستان سے سل کے جاتے رہے. پچھلے 30 سالوں میں نے سگریٹ بھی پاکستان کا پیا, میرا فورن ایکسچینج یہاں خرچ ہوا, میرے بچوں کے کپڑے یہاں سے گئے. تو اب شاید ڈیفینیٹلی جیسے یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ایک تبدیلی آتی ہے, اس کو لڈ تو آپ رکھ نہیں سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے امریکہ میں رہ کے اپنے حصے کی پوری کوشش کی ہے کہ میرا فورن ایکسچینج میرے وطن کو فائدہ دے. اچھا, آپ کی بیٹی جو فاطمہ دریاب ہے وہ بھی آپ کے نقش قدم پہ ہے, اور اس نے وہاں سٹی کونسل میں اس کی اپنی ایک کنٹریبیوشن ہے, اور اس نے وہاں کوئنز میں اور نیو یارک میں جس طرح ایک پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ کی, تو اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالی. وہ بیسیکلی وہ ہمیشہ اس بات کے بچے ہوتے ہیں نا جو آپ کے, وہ آپ کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں, چاہے آپ مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو. جو چیزیں وہ لیک کرتے ہیں وہ ان کا وہ احساس محرومی بھی بنتا ہے, وہ چیزیں وہ کرتے ہیں. جیسے میں نے انہیں ہمیشہ یعنی ان چیزوں سے روکا, اور بہت ساری ایسی چیزوں سے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسمارٹ فون ان کو میں نے ہائی اسکول تک میں نے نہیں استعمال کرنے دیے, اتنا ہی فون لے کے دیا جو ان کی ضرورت تھی. باقی ایکیڈیمکلی میں نے ان کو ہمیشہ اس ڈائلاگ میں انگیج رکھا. میں نے 2 کام کیے کہ اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے تو بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ, سوشل انگیجمنٹ ہے تو ساتھ لے کے جاؤ. وہ ایجوکیشن جو آبزرو کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, پھر جب وہ تھک کے آتے تھے اور پھر اس کے بعد پڑھنا بھی پڑتا ہے, پھر یہ بھی کرنا, میں نے ان کی انٹرٹینمنٹ ایکسکرشن وہ رکھی کہ اس سسٹم سے وہ بھی سیکھیں اور میں بھی سیکھوں. سائملٹینیسلی وہ پروسیس جو تھا نا وہ بچپن میں شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, when they were in first grade اور پری کے میں تھے. وہ جو فیز ہوتا ہے نا اس میں جو گرومنگ ہوتی ہے اس میں بچوں کے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں کہ you took away our childhood from us. میری بیٹی اکثر وہ مجھے آج بھی وہ کبھی کبھی شکوا کرتی ہے, لیکن میں اس بات پہ خوش ہوں جب وہ ایک جگہ کھڑی ہوگی پھر وہ ریکال کرے گی کہ میرے باپ نے ٹھیک کیا تھا. ہمارا کنونشنل پیرنٹ ہوڈ والا جو سٹائل ہے اس سے نکل کے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی لگائی اور انہیں اپنا دوست بنایا. ہاں بالکل. بہت یہ مزے کی گفتگو ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں ناظرین, جہاں ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے اور ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ آغاز صالح کے ساتھ چلتا رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. The Knowledge School and ILM Group of Colleges اعلیٰ تعلیمی معیار کے حامل 2 نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کریں اور شاندار تعلیمی میراث کا حصہ بن کر مثبت تبدیلی لائیں. سرمایہ کاری, عطا اختیار, رہنمائی. آج کی سوچ. یہ بتائیے کہ آپ کی پوری فیملی ظاہر اب آپ کے ساتھ ہے, اور جو کمیونٹی سروس ہے اور وہاں کی جو پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے اس میں آپ سب مل کے چل رہے ہیں. تو وہ جو گورنر کے لیے آپ نے کانٹیسٹ کیا اس کا ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ وہ اصل میں پہلے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر کوئی گفتگو ایسی ہوتی ہے جو کہیں ڈائریکشن لیس ہو جاتی ہے. تو وہ جو جنریفیکیشن کا جو امیج تھا نا وہ میں 10 سال سے میرے ساتھ جڑا ہوا تھا. پھر جب مجھے کہا گیا کہ بھی آپ انتخاب لڑیں, بیٹی کو ابھی اس سیٹ پہ لڑوائیں, تو مجھے وہ ایک اسمیل یہ ہمیں ایگزاسٹ کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے, اور بڑی سویٹ اٹیمپٹ ہے, جیسے سویٹ پوائزن دیا ہے کینڈی شوگر کوٹڈ. تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ, ایک اچھی اپرچونٹی ہے, لیکن میں اس کے خلاف کیوں لڑوں کہ جس کو پچھلے 4 سال پہلے میں جس کا ہاتھ پکڑ کے میں اس کی کیمپین کر رہا تھا اس کے خلاف الیکشن لڑوں. تو آئی کال ہر مائی ڈاٹر. وہ 28 سال کی الیگزینڈریا اوکاسیو جب وہ آئی تھی تو شی واز جسٹ لائک مائی ڈاٹر, اس ایج کی ہے. تو جب آپ ان کو اس نظر سے دیکھیں گے, جب آپ ہاتھ پکڑیں گے, آپ ان کو کشمیر کے اس جو ایونٹ تھا اس میں جب وہ اس کے سٹاف میں کمیونیکیشن نہیں ہوئی, تو جب وہ وہاں واک ان کیا تو میں تو لپک کے اس کا ہاتھ پکڑا کہ اب ادھر نہیں, ادھر جانا آپ کو. اور اس نے باقاعدہ جیسے آپ کسی بچے کو لے کے چلتے ہیں, اور اس نے پوری توجہ سے میری گفتگو سنی, اور میرا خیال ہے کہ وہ 15 منٹ وہ تھے کہ جس پہ اس کا مائنڈ میک اپ ہوا, اس نے اسٹیٹمنٹ دیا, اس نے ٹویٹ کیا, سینیٹر برنی سینڈر نے کیا. تو دیٹ میڈ اے بیس فار دی کانگریشنل ہیئرنگ ان دی ہسٹری آف کشمیر ایشو فار دا پاسٹ 75 ایئرس. یعنی اس سے پہلے تو آپ وہ تعارف ہی نہیں دے سکے تھے کہ کشمیر کا ایشو ہے کیا. آپ اس کو ٹیریٹوریل اور ایک کانفلکٹ اور ریجنل ایشو کے طور پہ 2 نیشنز کے درمیان, وہ تو انسانی ڈگنیٹی کا ایشو ہے. پہلے وہ تو ریزالو ہو یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہے اس کے مطابق. پھر میری آزاد کشمیر کے اس وقت کے پریزیڈنٹ سے کمیونیکیشن تھا, اس وقت کی گورنمنٹ سے تھا. تو ان کو میں ایجوکیٹ یہی کر رہا تھا کہ بھئی ہمیں اس کو میرٹ پہ لڑنا ہے. تو میرٹ پہ لڑنے کا ایک نتیجہ نکلا
لیکن جب گھر کمزور ہوگا تو پھر آپ وہ اس کے فوائد سیکھ نہیں کر سکتے. وہ ایک سیٹ بیک تھا. اور دوسرا جو گورنر کی طرف پھر آتا ہوں تو جب مجھے یہ کہا گیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ گو کہ گورنر کا انتخاب ایک امپاسبل چیز ہے کہ بیکاز اس کے لیے تو ملینز آف ڈالرز کی تو آپ کا وہ پگی بینک ہوگا. تو آپ اناؤنس کرتے ہیں بڈ جب آپ اناؤنس کرتے ہیں تو آپ یعنی اناؤنس کرنے سے پہلے 2, 2.5, 3, 4, 5 ملین کا آپ کے کمپین اکاؤنٹ میں پیسہ ریز کر چکے ہوتے ہیں مختلف سورسز سے. پھر آپ کہتے ہیں میں اس میں کینڈیڈیٹ ہوں. تو جب وہ الیکشن ہو رہا تو میں نے کہا جنریفیکیشن ہو چکی, امریکہ کی ریاست سے 26 کانگریس مین ہیں, تو کچھ نہیں ہوگا تو ایک فائدہ ہوگا کہ پہلا مسلمان, پہلا پاکستانی امریکہ کی تاریخ میں کہ جو اس بڈ میں اور خاص طور پہ ایسٹ کوسٹ کی اس نیو یارک اسٹیٹ سے وہ جائے گا. لیکن جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ ڈیموکریٹ نامینیشن کے لیے پرائمری لڑنے کے لیے آپ کو کم از کم 15,000 پارٹی کے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پوری اسٹیٹ سے, ایک علاقے سے نہیں, یعنی 14 کانسٹیچوئنسیز جو ہے کانگریشنل ڈسٹرکٹس جنہیں بولتے ہیں, وہاں سے آپ نے وہ کرنا ہے. سو آئی واز دیئر. لیکن قدرت مین پرپوزز گاڈ اپوزز, شاید اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں اس ایگزاسٹ ہونے سے بچ گیا, کیونکہ میں اس لیے تھوڑی لڑا تھا کہ میں نے ایک وڈرا کرنا ہے الیکشن کو یا میں نے چھوڑ کے بھاگنا ہے. ونس یو آر دیئر انٹل دی لاسٹ مومنٹ. تو ایک ہیلتھ کا ایک کنڈیشن بن گیا میرے, یعنی 7 اپریل کو میں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے پٹیشننگ کرنے کے بعد, وہ سگنیچر کمپین چلانے کے بعد. وہ بھی ایک میریکل ہے. اس میں میرے دوستوں نے, بلکہ وائٹ امریکنز نے جو میرے تھے, انہوں نے ساتھ دیا. میرا جو چیف آف سٹاف تھا ریورنڈ ریچی, اس نے اس پہ ایک سانگ لکھا, وہ میوزیشین بھی ہے, اور بڑی اچھی کمپین تھی. لیکن 19 اپریل کو جب وہ بیلٹ پہ وہ چیزیں فائنلائز ہونی تھی تو آئی واز ہاسپٹلائزڈ. اب میرے پاس 2 راستے تھے, یا تو میں خاموشی سے ودرا کر لوں بیکاز آف مائی ہیلتھ کنڈیشنز, یا پھر دیکھوں. پھر وہ پارٹی کے جو تھے نا ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹس 6 تھے. جو ٹاپ کنٹینڈر تھی وہ تھی لیفٹیننٹ گورنر کیتھی اوکل. پھر اس کے ساتھ جو سیکنڈ کنٹینڈر تھا جس کے پاس پیسے تھے کوئی $12-13 ملین, وہ کانگریس مین, انہوں نے پاکستان کا بھی وزٹ کیا تھا, ٹام سواسی. انہوں نے میرے ساتھ کافی نیگوسیشن کیا ہاسپٹل میں, اور وہ ٹیلی فون پہ, اور میٹنگز بھی جو تھے وہ میری اسٹاف نے کی ان کے ساتھ. پھر ہم نے ایک پولیٹیکل ڈیسیژن لیا. پولیٹیکل ڈیسیژن یہ تھا کہ اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرو کہ جو اس کا فیوچر پالیٹکس میں ہے, جو ہماری طرح کمزور ہے, اور جو سسٹین کرے گا. یہ طاقتور لوگ ہیں. تو پھر میں نے ایک افریقن امریکن کو جو نیو یارک سٹی کا پبلک ایڈوکیٹ تھا, ہی واز ان دس ریس ہی واز نمبر 4, اور میں نمبر 5, ایک نمبر 6 اور بھی تھا. اب 6 کینڈیڈیٹ ہیں اس ریس میں. نارملی لوگ جاتے ہیں فلو کے ساتھ کہ جو جیت رہا ہے اس کے حق میں بیٹھ جاؤ. میں نے سب سے ویکسٹ کینڈیڈیٹ کو, جمانی ولیمز کو, اس کے ساتھ کوئی 3-4 میٹنگز کیے, 3-4 ایجنڈے اس کے سامنے رکھے, اور 3-4 مطالبات رکھے کہ تم نے یہ کرنا ہے. تو وہ جو مسلمانوں نے اوور ویلمنگلی مجھے انڈورس کیا تھا, مسلمان علماء کی کونسل ہے, انہوں نے انڈورس کیا, کچھ بڑی شخصیات نے انڈورس کیا تھا, وہ ساری انڈورسمنٹ جو تھی فائنلی پھر اس کے پلڑے میں گئی. تو نمبر 4 کینڈیڈیٹ واز ان دی ریس, ہی اینڈ اپ ایٹ نمبر 2. زبردست. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ ایک بلاک ووٹ, ایک پولیٹیکل پارٹی کو میسج, ڈیموکریٹ پارٹی کو میسج, فار رائٹ, فار لیفٹ, سینٹرسٹ. تو ہم نے حالانکہ اپنے مزاج کے اگینسٹ فار لیفٹ کو سپورٹ کیا, لیکن ان حالات میں وہ فار لیفٹ میرے لیے تو وہ بلیسنگ تھا. اور اس لیے بلیسنگ تھا کہ بھئی وہ ریکگنائز کر رہا تھا کہ بھئی میں ریس میں میرا جو گراف ہے اتنے تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ, اس کے پاس لیس دین $1 ملین فنڈ تھے, اور اس کے پاس ایک پولیٹیکل سیٹ بھی تھی. تو میں نے کہا اگر ٹام سوازی کو ہم نے دیا تو یہ تو ہمیں دوستی نہیں نبھائے گا, یہ سمجھے گا کہ ہم انڈر آبلیگیشن ہے, کیونکہ پاکستان میں سے پروٹوکول لے کے جا چکا ہے. صدر پاکستان نے اس کو میڈل پہنا دیا ہے بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ ہمارے لیے کیا اس نے ڈیلیور کرنا ہے. اس نے ڈیلیور تو کبھی کچھ نہیں کیا پاکستان کو. وہ فورن کمیٹی کا ممبر بھی رہا, میرا ان کے ساتھ ہمیشہ کمیونیکیشن بھی رہا. میں نے کہا جب ماضی میں اس نے ڈکلیئر نہیں کیا,
اب کیا کرے گا, تو ہم تو یہی رہتے ہیں نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سورج غروب کیسے ہوگا. تو ٹام سواجی کا جو سورج غروب ہوا نا پولیٹیکل, وہ ریس سے آؤٹ ہونے میں ہوا, یعنی اس کی پوزیشن یعنی نمبر 2 سے وہ نمبر 3 ہو گیا, یہ نمبر 4 نمبر 2 ہو گیا, اور باقی کینڈیڈیٹ تو ایلیمینیٹ ہو گئے. میں نے انڈورس کر دیا اور دیٹس اٹ. یہ تھا میرا ایک پولیٹیکل ویژن کہ اس جنریفیکیشن کو کیسے بریک لگانا ہے. تو وہ کمٹمنٹس ہیں. اب وہ پولیٹیکلی نیو یارک سٹی کے اندر تو ہم پروٹیکٹڈ ہیں نا, وہ ہمارے لوگوں کو, مسلمانوں کو, ساؤتھ ایشینز کو وہ ویلیو تو دے گا. اور ابھی اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کانگریس جب پاکستان میں یہ فلڈ آیا, اس فلڈ کو میں نے کلائمیٹ چینج کا نام دیا. میں نے کہا ابھی یہ اب آپ پاکستان کو ٹیمپرری پروٹیکٹڈ اسٹیٹس دیں. تو اس سے پہلے نیپال کو میں نے دلوایا تھا ان کے ارتھکویک میں, لیکن بدقسمتی پاکستان کی کہ گھر مضبوط نہیں ہے. تو وہ کانگریس کی اس خاتون کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس کرنے کے بعد, وہ سب کچھ ہونے کے بعد, انہوں نے لیٹر بھی لکھ دیا. ایک فارملی ایک لیٹر لکھنا تھا جو پچھلے 4-5 مہینوں سے نہ ہمارے ایمبیسڈر جو کہ ایک سیزن ڈپلومیٹ ہیں, مسعود خان صاحب, میرا شکوہ ہے ان سے کہ ڈسپائٹ آف مائی کمیونیکیشن, نہ ہمارا وزیر اعظم, نہ ہمارا فارن منسٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو تو بریف کرنا ہے. تو فارن آفس ہی انکمپیٹنٹ ہے کہ جو بریف نہیں کر سکا. تو وہ ایک شکوہ ہے, وہ اس کے لیے بھی میرا تھا کہ بھی میں جاؤں انہیں بتاؤں, اور کیوں آپ ایک لیٹر نہیں لکھ سکے اور پاکستان کو وہ ٹیمپرری پروٹیکٹڈ اسٹیٹس ملے گا. تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ ایک تو 3 سال تک آپ کو فارن ایکسچینج, آپ کے ریمیٹنس ان لوگوں کا جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اور ان کے اسٹیٹس میں کوئی پرابلم ہے, کوئی ڈیپوٹیشن کے وہ سارے کے سارے وہیں رکیں گے. 3 سال تک انہیں آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. پھر ونس اٹ از ڈکلیئرڈ فنڈامنٹلی if it is due to the climate change, کہ جس میں ہم نے وہ بیس بنا دیا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج سے ہوا ہے, یہ جو ریزننگ ہے اس میں ہمارا شیئر نہیں ہے, تو آپ آئی ایم ایف سے, آپ ورلڈ بینک سے وہ ساری نیگوسیشن میرٹ پہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ انکمپیٹنسی جس معاشرے میں پریویل کر جائے, اس معاشرے میں بھیک مانگنے کی عادت پریویل کر جائے کہ ہمیں تو دے دو لون, ہمیں تو دے دو گرانٹ, ہمیں تو دے دو مدد, ان کائنڈ دے دو یا پیسوں میں دے دو, تو وہ جب آپ اس کی دوڑ لگاتے ہیں تو پھر وہ قومیں سسٹین نہیں کرتی. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی اپریل سے لے کے اب تک جب ریجیم چینج ہوا تو اس کے بعد سے ابھی تک کوئی 8 لاکھ لوگ جو ہیں وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان چھوڑ کے وہ جا چکے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کوارٹر سینچری وہاں گزاری, 25 ایئرس, زیادہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے, اور اب ایک جنریشن پیدا ہونے کے بعد پوری وہ نئی نسل جو ہے وہ معاملات زندگی کو سنبھال رہی ہوتی ہے. تو ایسے میں آپ کو کیا خیال آیا کہ جب سب لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں 8 لاکھ لوگ, تو آپ نے سوچا کہ میں امریکہ چھوڑ کے واپس پاکستان آ کے بسوں, تو کیا سوچا آپ کے ذہن میں؟ مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ آئی فیل اسیمڈ کہ جو ریزسٹنس ہم نے اپنے دور میں کی تھی, جس کی کاسٹ یور لائف, یعنی جب ہم اس آپریشن میں تھے تو وہ ایک فرد واد سے, انسٹیٹیوشن سے لڑائی نہیں تھی, فوج سے لڑائی نہیں تھی, ایک فرد واد سے تھی. اس سے ڈس ایگریمنٹ تھا کہ یو ڈیڈ رانگ, کہ تم نے کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کیا, تم نے ایک الیکٹڈ اسمبلی کو ڈیفنکٹ کیا, تم نے اس افغانستان کی اس وار میں وہ جو میئرز لیے وہ برڈن ہماری اکانومی میں کیا آیا, اور ان افغانوں سے ہمیں کیا نقصان پہنچا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ جنرل ضیاء اللہ. تو میری ایک فرد واد سے تھی, ہمارے انسٹیٹیوشن سے نہیں تھی. اب پرابلم یہ کہ جب آپ اس فرد واد کے خلاف بات کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشن سارا کا سارا وہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیتا ہے, وچ از ناٹ گڈ. یعنی کوئی بھی شخص, چاہے وہ عدلیہ میں ہو, چاہے وہ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن میں ہو, چاہے وہ پالیٹکس میں ہو, یعنی ایک پارٹی کا ایک پولیٹیکل ممبر جو ہے وہ کرے تو پوری, ایک گھر کا ایک فرد ہی کرمنل ہوتا ہے نا. اب اس کی بڑی مثال دیتا ہوں, لیاقت بلوچ, بہت بڑا مقام ہے, میں بڑا ان کا معترف ہوں اور ان کے ساتھ بڑی ایک میری رہی ہے, لیکن سعادت بلوچ ضیاء الحق کا دور تھا, کیپٹل پنشمنٹ ملی, تو کیا اس سے لیاقت بلوچ کو آپ کہہ دیں گے یا پوری جماعت اسلامی کو کہہ دیں گے کہ وہ لیاقت بلوچ کا بھائی ہے تو پوری جماعت اسلامی؟ انجسٹس جس معاشرے میں ہوگا, آپ بغیر انصاف کے جو معاشرے ہیں وہ پریویل نہیں کریں گے, کفر کے معاشرے پریویل کر جائیں گے. تو یہ تو مولا علی کا قول ہے. علم کا جو ہے نا شہر مدینہ العلم وہ ہے, تو جو اب آپ کی انسپائریشن اگر آپ کا نبی پاک سے ہے, ان کی حیات سے ہے, ان کی زندگی سے ہے, ان کی سیرت سے ہے, ان کے کردار سے ہے, تو صادق امین کیا ہوتا ہے؟
صادق امین تو آپ کے اندر ہوتا ہے. وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مجھے پیسے دیں گے تو میں آپ کو لٹاؤں گا تو پھر میں امین ہو جاؤں گا. آپ میری ایوری ڈے لائف اس کو تو مغرب میں عام لوگوں کی زندگی صادق امین کی ہوتی ہے. وہ اپنے ان پیرامیٹرز میں لیو کرتے ہیں. تو ابھی جو آپ کی واپسی ہے, میری واپسی یہ ہے کہ میرے لیے ایک چیلنج ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اس ملک میں پریویل کیے, ان کو قدرت نے وسائل دیے, انہوں نے ریسورسز جنریٹ کیے, ان کے پاس وہ پیسہ وہ دولت جب وہ دیکھیں کہ یہ ان کا ڈی ویلیو ہو جائے گا یا اس ملک میں ڈیسٹیبلٹی ہو جائے گی, اس ملک میں شاید بھوک کا کرائسس آئے گا, اس ملک میں شاید لا لیسنس آئے گی. یار جس مٹی سے تم نے یہ سب کچھ بنایا یہاں سے اٹھا کے باہر لے جاؤ گے. تو یہ تو انفرادی چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا میرے جیسے, یعنی جن کو قدرت نے موقع دیا یا انہوں نے محنت کی یا بےایمانی بھی کی یا غلط بھی کی یا ٹیکس نہیں دیا, تم اس پیسے کے ساتھ یا جان کے خوف سے اس وطن کو چھوڑ دو گے. تو ہم نے تو اس وقت نہیں چھوڑا تھا جب MRD کی موومنٹ تھی, جب ضیاء الحق کے خلاف اسٹرگل کر رہے تھے, تو اس وقت بھی لوگ پولیٹیکل اسائلم لے رہے تھے. اچھا, یہ لاسٹ کویشچن ہے میرا کہ آپ کسی سوشل اپلفٹ کی موو چلانا چاہیں گے یا پولیٹیکلی؟ میں سمجھتا کہ مجھے ان لوگوں کے کوئی موو نہیں ہے. اٹ از این اوپن میسج فار آل آف اس, ریگارڈلیس رائٹ لیفٹ فار لیفٹ سینٹرسٹ. یعنی ایون مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی وہی بات ہے, جو ہمارے جو ہے خادم حسین رضوی صاحب کی جو پارٹی ہے ان سے بھی یہی گزارش ہے, یار یہ ملک ہے تو آپ ہیں, آپس میں جب تک آپ ایک ڈائیلاگ کا پروسیس کنٹینیو نہیں کریں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا, اور میرا خیال ہے کہ ایک یا دو پروگرامز جب مرضی آپ چونکہ یہاں موجود ہیں تو انشاءاللہ آپ سے میں مارچ 30 تک تو یہاں پہ ہوں رہے گا. ہم لیکن آتا جاتا چاہیں گے جب آپ سے وقتاً فوقتاً ہم اپنی ینگ جنریشن کے لیے رہنمائی لیتے ہیں. جی ناظرین, ہم نے آغا ساحلے سے ڈسکس کیا امریکہ کے اندر اس سوسائٹی میں ان کی کنٹریبیوشن اور ان کی اب پاکستان مستقل واپسی, اور اس کے پیش نظر جو ان کے ذہن میں ایک روڈ میپ ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.